نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وقار، حمد و صلات کے بعد آپ کی اسی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میں ہفتہ وار ہمارا درس شریعت ہوتا ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت، قسط نمبر 1 از احادیث مبارکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے سبحان ہر عیب سے پاک ذات کو کہا جاتا ہے، ہر عیب سے انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، اور مسلمان جب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ اپنے فائدے کی بات سنتا ہے تو مزید تر تازگی محسوس کرتا ہے۔ آج کا درس کچھ اس حوالے سے ہے، کام تھوڑا ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنا، میں اور آپ سب اور بازریہ انٹرنیٹ جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہر روز اللہ کے راستے میں سونے کا ایک پہاڑ ہر روز ہی صدقہ کر دے۔ نہ میں طاقت رکھتا ہوں اس کی، نہ ہی کچھ نہیں ہوتا یار، کبھی کبھی بول لیا نہ ہی، اور نہ ہی جہاں تک یہ آواز جائے گی کوئی اور اس بات کی طاقت۔ تو قربان جائیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جنہوں نے اپنی امت کو ایسے ایسے وظائف عطا فرمائے کہ اگر بندہ چاہے تو ہر روز سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ قدسیہ سے زیادہ اجر و ثواب یہ کما سکتا ہے، اگر یہ چاہے، اگر یہ غور کرنا۔ کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جس کتاب سے حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 ہے،
اس کا صفحہ 94 ہے. جو حدیث ہم اپنے بھائیوں بزرگوں کو پیش کرنے چلے ہیں اس کا نمبر ہے 16876. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اب غور کرنا. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے جس رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا دشوار ہو، اس عبادت سے مراد نفلی عبادت ہے. اس عبادت سے مراد کیا فرمایا؟ جس شخص کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، وہ نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے. مراد کون سی عبادت ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے نفل، صبح کی اذان تک کبھی نفل، کبھی ذکر، کبھی تلاوت، کبھی درود، یوں رات ساری رات گزار دے. فرمایا جو اس بات کو نہ کر سکتا ہو، نمبر 1. نمبر 2 فرمایا یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو. یہاں مال خرچ کرنے سے مراد بھی نفلی صدقہ ہے. مال خرچ کرنے سے مراد بھی نفلی صدقہ ہے. نمبر 3 فرمایا یا وہ شخص دشمن کے سامنے جا کر جہاد کرنے سے ڈرتا ہو. جہاد کرنے سے کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ نمبر 1 جو رات کو نفلی عبادت کرنے سے قاصر ہو. نمبر 2 اور جس اعتبار سے یہاں فرمان ہے میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک قاصر ہے. ہم میں سے ہر ایک 3 بجے اٹھ کے نماز سے فجر تک ذکر اذکار تہجد پڑھتے رہنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رہا. اگرچہ وہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کھڑا ہوا تو صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا. جس طرح صحابہ اور کئی اولیاء کرام اسی طرح اپنی زندگیوں بسر کر گئے. اسی طرح دن کو روزہ، رات کو اس طرح. چلو جی، اسی طرح نفلی صدقہ کرنا. دوسری بات ارشاد فرمائی اس میں بخل کرتا ہو. تیسری بات کہ کافروں کے سامنے جا کے کیا کرتا ہو؟ جہاد کرنے سے ڈرتا ہو. ہمارے زمانے میں تو جہاد ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا، ڈریں گے کیا؟ کیونکہ جن کے ذمہ جہاد ہے وہ سب کے سب جن سے جہاد کرنا تھا وہ سب ان کے غلام بنے ہوئے. وہ سب ان کے کیا بنے ہوئے؟ جہاد تو ہوتا ہے نا کافروں سے. اور ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی بڑے وزراء ہیں وہ کافروں کے ہی غلام ہیں. وہ کافروں کے کیا بنے ہوئے؟ تو جہاد کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جو یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو، جو بتا یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو تو سننا. اب ذرا سرکار نے فرمایا پھر اس کو چاہیے، پھر اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ دوران تسبیح. کیا تسبیح فرمائی سرکار نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھنا نہیں. فرمایا جو ان سارے کاموں سے قاصر ہو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کر لیا کرے. فرمایا اللہ کو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے اللہ کو یہ تسبیح زیادہ محبوب اور پسند ہے. اب دیکھیں یہ کام کون نہیں کر سکتا؟ کتنا وقت لگتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. جہاں ہم لغویات میں ہر وقت اپنی زبان کو تباہ و برباد کر کے اپنی قبر و آخرت برباد کرتے ہیں، اگر بندہ عادت بنا لے اللہ کے ذکر کی تو کتنا آسان سا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص سونے کا پہاڑ صدقہ کرے
اللہ کو اتنا پسند وہ نہیں ہے جتنا پسند یہ شخص ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کی ضربیں لگاتا رہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کی کیا لگاتا رہتا ہے؟ سرکار نے اپنی امت پہ رحمت فرمائی کہ نہ فرمائی؟ آپ بتائیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر گزرے، اتنا کم، اتنی کم ٹائم میں، اتنا آسان کام میں اتنی بڑی عبادت کسی پیچھے قوم کو ملی ہے؟ اس میں پھر کمال کس کا ہے؟ جی انہوں نے یہ عطا فرمایا، کمال بھی سارا ان کا ہے، کمال بھی سارا ان کا ہے. آپ کی برکت سے امت کو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں. ابھی غور کرنا، ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھے سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، شاید کو 2 سے 5 سیکنڈ لگ جائیں گے شاید، کیونکہ پڑھنا صحیح ہے. تعداد کو نہ دیکھا کریں جو پڑھ رہا ہوں وہ درست ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہو. تعداد کے چکروں میں پڑھے اور لفظ کوئی بھی درست نہ نکلے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 2 سے 5 سیکنڈ شاید لگے ہوں. پتہ ہے ایک مرتبہ کہنے کا ایک حدیث میں، جو ہمارے آج کے درس کی دوسری حدیث ہے، کتنا نیکیاں ملتی ہوں گی؟ غور کرنا. یہ تو آپ نے سن لی، وہ ایک مرتبہ میں نہیں ہے. سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے افضل ایک مرتبہ کہنے کا اجر نہیں، اس کی کثرت، یعنی بس پڑھتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے، 200 مرتبہ پڑھ لے، 300 مرتبہ پڑھ لے. اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ صرف ایک مرتبہ کہنے کا اجر، جو فقط کہہ لے سبحان اللہ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ غور کرنا. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پہلی کے بھی صحابی رسول راوی ہے اور اس حدیث کے بھی صحابی ہے. جس حدیث کا راوی صحابی رسول ہو، مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے، اور جو حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہو وہ بڑی کبیر حدیث مبارکہ ہوتی ہے سند کی دنیا میں، کہ وہ ڈائریکٹ سرکار تک سند جا پہنچتی ہے. صحابی نے جو روایت کیا تو سرکار سے سن کے ہی روایت کیا. اب یہ نہیں کہ فلاں نے کہا جی میں نے سنا تھا فلاں سے اور آگے جا کے حدیث موقوف ہو جائے سند کے پاس. یہاں تو یہ آ رہا ہے پہلی میں بھی دوسری میں کہ ڈائریکٹ سرکار نے یوں فرمایا ہے، ڈائریکٹ سرکار علیہ السلام نے آپ کی ذات مقدسہ تک سند پہنچ رہی ہے حدیث کی. اب سننا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر دل کو اچھی لگے تو کم از کم ایک مرتبہ سبھی پڑھ لیں گے جب یہ سن لینا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فقط ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سرکار فرماتے ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں صرف ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے 1,24,000 نیکیاں اللہ لکھوا دیتا ہے. اب پڑھ لینا سارے، اب آپ سب کے برابر مجھے بھی ثواب مل گئے، ہر ایک کو ملی 1,24,000 نیکی، اور جتنوں کی مجموعہ بنا وہ سب کا سب مجھے مل گئے. کیونکہ میں نے کہا آپ کو دعوت فکر پیش کی کہ آپ پڑھ لیں، اور آپ کا اور میرا جتنا ہوا یہ سب کا سب میرے تمام شیوخ کو مل گیا جنہوں نے مجھے قرآن و حدیث سکھایا. کیونکہ اگر میں ان سے نہ پڑھا ہوتا تو مجھے آج عربی کس طرح سمجھ آتی، میں آپ کو کس طرح حدیثیں سمجھا سکتا تھا. اور جتنا ان کو ملا، آپ کو ملا، مجھے ملا، پھر یہ سارا ان کے شیوخ تک پہنچے گا، پھر ان کا، ہمارا، آپ کا، ان کے شیوخ کا، پیچھے ان کے شیوخ تک. غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح 1400 سال کے لوگوں کا جب سارا ثواب اکٹھا ہو جائے گا تو سب کے سب کا برابر اللہ کی رحمت مصطفیٰ کریم کی قبر انور پہ نازل ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ سارا فیضان جو سرکار کے در سے ملا ہے، یہ صرف سبحان اللہ کی بات نہیں، پوری شریعت کے اندر یہی بات لاگو ہوتی ہے. پوری شریعت کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخر اس کا کوئی مقام ہے نا،
یہی مقام ہے کہ ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی شریعت میں چلنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. جب ان کی تعداد بڑھے گی تو آپ کے اوپر رب کی رحمت کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. پہلے بھی شمار سے باہر ہے لیکن کام بڑھتا جائے گا. جس کو اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. ہم تو قاصر ہیں سرکار علیہ السلام کی فضیلت و شان جاننے سے, کیونکہ ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, عجمی ہیں, علم ہمارے بالکل ناقص ہے, عقل ہماری بالکل ناقص ہے. ہم تو سرکار علیہ السلام کی فضیلت و شان کیا جانے, ہم تو سرکار کے غلاموں کی صحیح معنوں میں شان و فضیلت کو
علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا یہ فرمان سننا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کلام میں سے 4 کلمات کو چنا ہوا ہے، پورے کلام میں سے 4 کلمات کو چنا ہوا ہے۔ کلمات وہی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے پیچھے کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا فمن قال سبحان اللہ، جس نے ایک بار کہہ دیا، جس نے ایک بار کہہ دیا، فرمایا اللہ اس کو اس حدیث میں جو ہے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 20 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 20 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قال اللہ اکبر، جس نے کہا، فرمایا اللہ 20 نیکیاں دیتا ہے اور 20 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے کہا ومن قال لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ فرمایا اللہ اس کو 20 نیکیاں دیتا ہے اور 20 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ پھر فمن قال الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے اور میرے اس غلام کے 30 گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی جو ہم نے اس وقت اپنے بھائیوں کو عرض کی، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف حدیث جو سیاہ میں مختلف مقامات پر، بخاری میں کئی جگہوں پر، خصوصاً بخاری کے آخری صفحے پر یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آخر سرکار نے کیا فرمایا؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ کتنے پیارے اسلوب رکھا سرکار نے، دیکھیں نا، کلمتانی خفیفتانی باللسانی، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، پھر فرمایا ثقیلتانی فی المیزان، ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلمے جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یعنی ادا کرنا کوئی مشکل نہیں، ادا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا ثقیلتانی فی المیزان، ادا کرنا مشکل نہیں، لیکن جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کوئی چیز آئی ہے اس طرح بھی، اتنا وزنی ہوں گے کہ میزان کو بھر دیں گے، میزان کو کیا کریں گے؟ نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا حبیبتانی الی الرحمن، پہلی دونوں باتوں سے بڑی فضیلت ہے، فرمایا سب سے بڑی بات ان 2 کلموں کی یہ ہے کہ وہ رحمان کو بڑے پسند ہے، وہ تمہارے مالک کو بڑے ہی پسند ہے۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھنے سارے کیا کلمے ہیں؟ ساری باتوں کو رہنے دیں، ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں، حبیبتانی الی الرحمن، حبیبتانی الی الرحمن، کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے، یار جو چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو، جس بندے کی زبان سے پھر وہی کلمہ نکلنا شروع ہو تو اللہ اس کو ایسا نہیں بنا دے گا کہ وہ بندہ ہی اللہ کو پسند آ جائے گا۔ اس کے اندر باطنی خرابیاں، باطنی جو خباثتیں ہیں، جو مختلف قسم کے باطنی امراض ہیں، اس کی برکت سے اگر وہ ان کی کثرت کرے تو اللہ ان تمام بیماریوں کو دھو ڈالے گا، ان تمام باطنی بیماریوں کو اللہ ذکر کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ حقیقت ہے مسلمان، یہ حقیقت ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں،
زیادہ نہیں، صرف 40 دن، زیادہ نہ پڑے، صرف 3 تسبیح روزانہ اسی کلمے کی شروع کر دیں۔ 40ویں دن اپنے اندر آپ لامحالہ کئی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ تو جو مسلمان ہر روز زندگی کا معمول بنا لے، یہ تو اس کی میں نے بات کی ہے جو نماز سے بھی دور ہے، یہ تو اس کی میں نے بات کی ہے جس کا چہرہ بھی سرکار کے چہرے سے نہیں ملتا جلتا، یہ تو اس کی میں نے بات کی ہے جس کا اکثر نظام سرکار کی شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ اگر وہ سرکار کی بارگاہ میں جھک کر پھر اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے تو پھر دیکھیں اس کے دل میں رب کتنی نورانیت کو پیدا فرماتا ہے۔ پھر بصارت نہیں، اللہ اس کو بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ مومن کے جسم میں 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 4۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ بندہ بصیرت کے اعتبار سے اندھا نہ ہو جائے، بصارت کے اعتبار سے ہو جائے تو گزارا چلتا رہتا ہے۔ 2 آنکھیں ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں بصارت، ان سے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بصارت کی نگاہ ہے۔ اور مومن کے قلب میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، مومن کے دل میں کیا ہوتی ہیں؟ جب وہ روشن ہو جائیں تو پھر بصیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر بصیرت کے دروازے، اور جب بصیرت کے دروازے کھل جائیں تو پھر بندہ بھلے مصر میں بیٹھا ہو، بندہ بھلے مصر میں بیٹھا ہو، علامہ ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھلے بندہ مصر میں بیٹھا ہو، جب چاہتا ہے تو جاگتے ہوئے یوں ہاتھ بڑھاتا ہے تو سرکار کی قبر انور میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری بصیرت، یہ سارا بصیرت کا کمال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صاحب بصیرت بنا دے، اللہ ہمیں صاحب، اور صاحب بصیرت کے لیے سرکار کی سنت پہ چلنا پہلی شرط ہے۔ صاحب بصیرت بننے کے لیے سرکار کی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا دوسری شرط ہے، اور حلال کھانا تیسری شرط ہے۔ حرام کا ایک رقمہ چلا ہے، یہ تو انہی کو پتا ہے نا جن کے نظام لگے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں بغیر کسی جان بوجھ کے بھی نہیں، آمدن بھی نہیں، ویسے کہیں اتفاق ہو گیا اور کوئی ایسا رقمہ چلا گیا تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا، دل والی دھرتی کتنا برباد ہو جاتی ہے، اس کو پتا چلتا ہے اور بندوں کو نہیں پتا چلتا۔ جو اس راستے پہ گیا نہیں اس کو کیا پتا یہ منزل کیا ہے، اس کو کیا پتا اس راستے پہ چلنے کا سرور اور لطف کو کیا ہے۔ اور جب حرام کا لقمہ جاتا ہے یا کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے، نماز تو دور کی بات ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، پھر اس سے پوچھو تیرے اندر جو رونقیں تھی وہ آج کیوں پوچھی ہوئی ہے، تو وہ رو کے کہتا ہے آج مجبوراً مجھے ایک جماعت چھوڑنی پڑی تھی، جس کی نحوست یہ پڑی میرے اوپر، اندر جو نورانیت چل رہی تھی آج وہ بجھی بجھی محسوس ہوتی ہے، آج وہ بجھی بجھی۔ میرے بھائی یہ سارے کام تو سرکار کی اتباع سے نصیب ہوتے ہیں، سرکار کی شریعت کی پیروی سے نصیب ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ چلنے بھی نہیں کرنے پڑتے، بس سرکار کی شریعت کی طرف اپنے آپ کو لگا دو، پھر سرکار خود کرم کر دیتے ہیں، پھر سرکار مدینہ خود کرم کر۔ شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا چلے کیا کرتے، دین پڑھے، لوگوں کو پڑھایا اور خود اس پہ عمل کیا۔ سرکار فرما رہے ہیں ہندوستان میں احادیث کا مبلغ کوئی نہیں ہے، عبداللہ کا بیٹا جاؤ ہندوستان میں حدیث کا درس دو، یہ تو مدینہ کا رہائشی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو مدینہ المنورہ کے کیا ہیں رہائشی تھے، سرکار نے فرمایا ہندوستان میں ضرورت ہے درس حدیث کی، جاؤ ادھر پہنچو، اپیل کی یا رسول اللہ ادھر تو آپ کی بارگاہ میں آپ کی قبر مبارک پر حاضری ہوتی ہے، کیا لطف و سرور کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، جو گئے ان سے پوچھیں، زندگی کا احساس ہی اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں، میں بھی کیا ہوں۔ جب پیچھے نگاہ ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے آج تک تو میں مردہ ہی تھا، آج تک تو میں مردہ ہی تھا، زندگی کے سانسیں ہی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن بات انہی کی ہے جن کو کچھ لگاؤ ہے، جن کو کچھ لگاؤ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہی بھیج رہے ہیں،
ادھر قبر کی زیارت ہوتی ہے، ادھر قبر والے کی زیارت کرتے ہیں، ادھر قبر والے کی. تو بات وہی ہے شریعت پہ عمل، بات وہی ہے شریعت پہ عمل. باقی سب فرار ہے، باقی جتنے روحانیت والے بیٹھے ہیں جو شریعت سے ہٹ کے ہیں، یہ سب فرادی ہیں، یہ سب جعلی لوگ ہیں، یہ سب دھوکے باز ہیں. اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کسی پیر کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. فی زمانہ ہمارے زمانے میں جو حالات رہ گئے پیروں کے، آپ اللہ رسول کی اتباع میں آ جاؤ، سرکار مدینہ خود آپ پہ کرم فرما دیں گے. بس آپ سرکار کی شریعت پہ چلتے جاؤ. یار دیکھو نا، غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ جایا کرتے تھے تو غوث پاک ان سے کیا کام کرواتے ہیں؟ جن کا فرمان یہ ہو الشیخ یسعد الشقیہ، کہ اصل پیر وہ ہے جس کی صحبت میں گناہگار آئے تو متقی بن کے واپس جائے. تو شیخ کا فرمان جو یہ ہے، کام بھی یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شہید کو سی کرتے تھے آنے والوں کو، فرماتے تھے شریعت شریعت بس شریعت. فرمایا تم شریعت میں چلو، شریعت والا تمہارے اوپر کرم فرما دے گا، شریعت والا تمہارے اوپر کرم فرما دے گا. میرے بھائی بس اس جملے کو ذہن میں بٹھا کے جا کہ یہ دو کلمے میرے رب کو بڑے پسند ہیں، یہ دو کلمے میرے رب کو بڑے پسند ہیں. اللہ سے دعا گو ہے اللہ ہمیں سرکار کی مقدس زندگی اور طریقے کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی. سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2 اگلے جوان واش کریں گے اگر زندگی رہی تو. ایک مرتبہ عالم شریف 3 مرتبہ